بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين سورة البقرہ آیت نمبر 180۔ یہ یہاں پر احکام ذکر ہو رہے ہیں سیاست مدنی سے متعلق۔ پہلا جو حکم ذکر ہوا تھا وہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یہ نفوس کی حفاظت کے لیے ایک حکم ذکر ہوا تھا، قصاص کا حکم، کہ اس میں انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کا سامان ہے۔ یہاں پر اب جو حکم ذکر ہو رہا ہے یہ اموال کے حوالے سے ہے، اموال کی حفاظت کے حوالے سے۔ تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 180، اس کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے آیت وراثت کے اترنے کے بعد۔ آیت وراثت جو ہے وہ کون سی صورت میں ہے قرآن مجید میں؟ سورۃ نساء۔ سورۃ النساء النساء۔ میں، بارک اللہ فیک، سورۃ النساء کے اندر آیت وراثت ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت وراثت کے اترنے کے بعد یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث، کہ جو لوگ وارث ہیں جن کا وراثت کے اندر حصہ مقرر ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو جب ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی تو اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ گویا کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ استحباب کا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم، تم پر لازم کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کے آثار آ جائیں، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو ظاہر ہے کہ جب موت آ جائے گی تو پھر تو مہلت نہیں ملے گی۔ یہاں پر اس سے مراد موت کے اسباب اور موت کے آثار ہیں۔ ان تارا کا خیرن، اگر وہ چھوڑ رہا ہو کچھ مال، تو کیا تم پر فرض کیا گیا ہے الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین کے ذمہ کہ وہ یہ کام کریں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب والدین کا حصہ تو مقرر ہو گیا ہے جو آیت میراث ہے اس میں، تو اب ان کے لیے وصیت کی کوئی صورت جو ہے وہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ البتہ وصیت کے حوالے سے یہ بات انشاءاللہ اگر ہم آگے سورہ نساء پڑھیں گے ترجمے میں کسی سمسٹر میں، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ بات ہوگی کہ وصیت جو ہے اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ تو اختصار کے ساتھ یہی شرائط ہیں کہ وصیت جو ہے وہ مال کے ثلث میں سے ہو سکتی ہے، ثلث، ون تھرڈ، یعنی کہ اگر مال کے 3 حصے کیے جائیں تو جو تیسرا حصہ ہے، ایک حصہ ان میں سے جو ہے اس کو کہتے ہیں ثلث، ٹھیک ہے۔ اور ثلث بھی زیادہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا والثلث کثیر، یہ ثلث سے وصیت کر لو لیکن یہ ہے کہ ثلث بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم میں کرو، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر جو باقی ورثاء ہیں ان کا حق ہے مال پہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندے نے وصیت کی اپنے فوت ہونے سے پہلے، اور جو شخص ادھر موجود تھا وہ اس وصیت کو سن رہا ہے، لیکن یہ جو وصیت کرنے والا ہے اس نے وصیت میں زیادتی کی ہے۔ اب زیادتی کی ہے یا کوئی ایسی وصیت کی ہے جو کہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے، تو یہ بندہ جو کہ پاس موجود ہے یہ اس کی اصلاح کرے اور اس وصیت کو درست کر دے، ٹھیک ہے، اس وصیت کو اس کی اصلاح کر دے، اس کو کہے کہ بھائی آپ اس طرح وصیت مت کرو، تو اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن بدلہ، جو کوئی تبدیل کر دے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، پہلے اس بندے کا حکم ہے کہ جو بغیر وجہ کے وصیت میں تبدیلی کر دیتا ہے،
فمن بدلہ، جو کوئی اس وصیت کو تبدیل کر دے بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ وہ وصیت کو سن چکا ہو، تو فإنما إثمه على الذين يبدلونه، تو اس کا گناہ جو ہے وہ اسی کے ذمہ ہوگا جو اس وصیت کو تبدیل کرے گا۔ وصیت کرنے والے نے وصیت درست کی تھی، اس پہ ظلم نہیں تھا، اس میں جو ہے وہ کسی شرعی حکم کو پامال نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس سننے والے نے جو ہے وہ کیا کیا؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے مفاد کے لیے یا ورثاء میں سے کسی کو محروم کرنے کے لیے یا کوئی کسی بھی وجہ سے اس طرح لوگ کر دیتے ہیں کہ وصیتوں میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ تبدیل کرے گا وصیت کو سننے کے بعد تو وہ مجرم ہے۔ اب ایک صورت ہے کہ جس کے اندر تبدیل کر سکتے ہو، فمن خاف، جو کوئی ڈرے، جس کو اندیشہ ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، ٹیڑھ کا، جنفن کہتے ہیں کسی کی طرف مائل ہونا، میلان، ظلم یعنی کہ وصیت کرتے ہوئے کسی ورثاء میں سے یا ورثاء کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی طرف میلان ظاہر کر دیا اس نے۔ فمن خاف من موس جنفا او اثما، یا پھر یہ کہ قصدن وہ گناہ کا قصد کرتا ہے، مثلا یہ کہ پورا مال جو ہے وہ کسی کو وصیت کر جاتا ہے پورے مال کی، یا کوئی اور ایسی صورت کرتا ہے ثلث سے زیادہ میں، تو فاصلح بینہم، تو جو جس کو یہ اندیشہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اصلاح کروا دے ان کے درمیان، یعنی کہ وصیت کرنے والے کے اور اس کے جو ورثاء ہیں ان کے درمیان صلح کروا دے، اصلاح کروا دے، اس وصیت کو درست کروا دے۔ فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اب یہ دو حکم ہو گئے، ایک حکم کا تعلق ہے نفوس کی حفاظت سے اور دوسرے حکم کا تعلق ہے اموال کی حفاظت سے۔ اب جو ہے وہ ایک حکم ذکر ہوگا جس کا تعلق نفوس کی باطنی حفاظت سے ہے۔ تو پہلا حکم ذکر ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص والا، کیا ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ تو قصاص کے ذریعے جو نفوس کی کون سی حفاظت ہوتی ہے، ظاہری یا باطنی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ، ظاہری۔ چلو جی، اور کوئی؟ جی، اور کوئی؟ کسی کے پاس اور جواب سر نہیں؟ باطنی باطنی؟ باطنی باطنی کس طرح؟ سر قصاص بدلہ ہے نا، تو دیت میں تو روپیہ پیسہ دیا جاتا ہے، اور جو یہ بدلہ ہے وہ تو دل سے سکون ملتا ہے نا اگر بدلہ کسی سے لیں تو۔ نہیں، دل سکون کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو جب کسی معاشرے کے اندر قصاص کا قانون موجود ہوگا تو اس سے کیا اثر ہوگا؟ لوگ پھر قتل کریں گے ایک دوسرے کو؟ نہیں کریں گے نا، ان کو پھر نہیں کریں گے تو حق پھر ملے گا وہ کہ جو وہ نہیں کریں گے جب، تو پھر جو نفوس ہیں ان کی کون سی حفاظت ہوئی؟ ان کے باطن کی حفاظت ہوئی یا ان کے ظاہر کی حفاظت ہوگی؟ بات ظاہری کی ظاہر کی ظاہری ظاہر ظاہر کی حفاظت ہوگی نا، ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا نا۔ جی ظاہر کی تو اب جو ہے جی وہ آ حکم گئی ہے۔ ذکر ہوگا جس میں نفوس کی باطنی حفاظت ہے، ٹھیک ہے، یہ ربط ہے ان آیات کے درمیان جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پہلے وہ حکم تھا جس میں نفوس کی ظاہری حفاظت تھی، پھر مال کی حفاظت کے لیے ایک حکم ذکر کیا، اب وہ حکم ذکر ہوگا جس کے ذریعے نفوس کی باطنی حفاظت ہوگی اور وہ گندگی سے پاک ہوں گے، وہ ہے حکم روزے کا۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ ربط ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب
یہ روزہ جو ہے وہ اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ نفوس کی باطنی حفاظت ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ اکثر جی سر. جو ہے نا یہاں پر لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، کئی کتابوں والے بھی، کہ یہاں پر آیات میں ربط کیا ہے. مطلب پہلے جو ہے وہ قصاص کا ذکر ہوا، پھر وصیت کا ذکر شروع ہو گیا، وصیت کا ذکر ختم ہوا تو روزوں کا ذکر شروع ہو گیا، ان میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا. یہ بنیادی طور پر یہ جو بات شروع ہوا تھا، یہ شروع ہوا تھا لیس البر ان تولوا وجوہکم سے، آیت نمبر 177 سے. تو آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 177 میں 10 وہ احکام ذکر ہوئے تھے جن کا تعلق فرد کی اصلاح سے تھا، اور ان میں سے 5 کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ تھا، اور 5 کا تعلق عمل کے ساتھ تھا. تو جب فرد کی اصلاح کے لیے 10 امور ذکر ہو گئے، تو اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ احکام ذکر ہو رہے ہیں. اور وہ ہم نے کہا تھا کہ 4 احکام ذکر ہوں گے، جن میں سے 2 کا تعلق نفوس کی حفاظت سے ہے، 2 کا تعلق اموال کی حفاظت سے ہے. تو نفوس کی حفاظت سے جو پہلا حکم نفوس کی حفاظت کے متعلق جو پہلا حکم ذکر ہوا وہ تھا قصاص کا حکم، کیونکہ اس میں نفوس کی ظاہری حفاظت ہے. اور مال کی حفاظت کے لیے جو پہلا حکم ذکر ہوا وہ تھا یہ وصیت کو تبدیل نہ کرنا، مسئلہ ذکر ہوا، اس میں اموال کی حفاظت ہے. تو اب جو ہے وہ حکم ذکر ہوگا جو نفوس کی باطنی حفاظت کے متعلق ہے. سمجھ آ گیا جی؟ جی امجد بھائی سمجھ آ گیا؟ جی یس سر. سر. امجد اقبال ہے. جی شیخ صاحب. بارک جی اللہ. جی شیخ صاحب. باقی لوگ بھی بتائیں. زرتاشا. جی جی استاد آگے. اچھا جی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے جو ہے یہ تم پر فرض کیے ہیں. اب ان کے بارے میں کچھ احکام ذکر ہوں گے تفصیل سے، یا کچھ جو ہے وہ روزوں سے متعلقہ کچھ چیزیں ذکر ہوں گی. ایام معدودات، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ سومو ایام معدودات، ان گنتی کے دنوں کے روزے جو ہے وہ تم رکھو. اب اس حکم میں جو تخفیف یا آسانی ہے وہ کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، تو فعلیہ عدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمہ گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں. اگر وہ مریض ہے یا مسافر ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے گا. فعلیہ عدۃ، فعدۃ من ایام اخر، یعنی کہ اس کے ذمہ گنتی پوری کرنا ہے. عدہ کہتے ہیں گنتی کو. یہ لفظ اور بھی کسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے؟ عدت جی پہ سر، سکتی یہ جو عدت. عدت ہاں، پوری کی عدد. جاتی ہے. عدت ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ طلاق کی یہ عدت ہے، اور بیوہ کی یہ عدت ہے. تو وہ عدت کو بھی عدت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ متعین گنتی کے دن ہوتے ہیں، یعنی کہ مقرر دن ہوتے ہیں، گنتی کے دن ہوتے ہیں. ان میں کمی پیشی کرنا جائز ہے؟ نہیں. نہیں کر سکتے. تو اسی طرح فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو کہ مشقت کے ساتھ روزے رکھتے ہوں، ان لوگوں کے ذمہ کیا ہے؟ مطلب وہ لوگ جو کہ یطیقونہ، اطاق یطیقو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، تکلیف کے ساتھ طاقت رکھتے ہیں، مشقت کے ساتھ طاقت رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یا ایسے مریض کے جن کو شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے، کون سے 2 لوگ مراد ہیں؟ جو بہت بوڑھے. اور دوسرے؟ اور بیمار، دائمی جو مریض ہوتے ہیں. دائمی مریض، ایسا مریض تو جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے. تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمہ فدیہ ہے، اور وہ فدیہ کتنا ہے؟ 1 مسکین کا کھانا. اور فمن تطوع، اور جو کوئی خوش دلی سے کرنا چاہے، یعنی کہ جو 1 مسکین سے زیادہ وہ کھلانا چاہے، تو خیرن، وہ فمن تطوع خیرن، جو شخص خیر کو دل کی خوشی سے کرنا چاہے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہی ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 1 کے بجائے 2 مساکین کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کے حق میں ظاہر بہتر ہی ہے. لیکن وَأَن تَصُومُوا، اور اگر وہ تم روزے ہی رکھو تو خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو.
تو یہاں پر ایک خاص قسم کے لوگوں کا، دو خاص قسم کے لوگوں کا جو ہے وہ حکم بیان کر دیا کہ عمومی مریض اور عمومی مسافر جو ہے ان کے ذمہ کیا ہے، ان کے ذمہ قضا ہے، ان کے ذمہ روزوں کی قضا ہے۔ اور جو کیا کہتے ہیں ایسے بیمار جو کہ جن کو شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، یا ایسے مریض یا پھر ایسے بوڑھے لوگ جو کہ روزے کی سکت نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اب جو ہے وہ مزید رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے احکام بیان ہوتے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان، اور یہ رمضان کا مہینہ جس میں تم نے روزے رکھنے ہیں، یہ تو وہ ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے، ہدی للناس، اور یہ قرآن وہ ہے جو کہ سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، وبینات، اور روشن آیات ہیں، واضح اور روشن آیات ہیں، من الہدا، ہدایت کے لیے، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے واضح اور روشن آیات ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر، تو بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو حاضر ہو جائے، یعنی کہ جو کوئی رمضان کے مہینے کو پہنچ جائے، تو فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، مسافر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، اس کے ذمہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرنا ہے۔ یہ حکم ہم نے کیوں دیا ہے، یہ مریض اور مسافر کے لیے یہ تخفیف کیوں کی ہے؟ یہ اسی لیے کی ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے ساتھ مشقت اور سختی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ تخفیف کر دی ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور یہ اگرچہ آج کے دور میں مسافر جو ہیں سفر کے اندر وہ مشقتیں نہیں ہیں جو کہ پہلے ہوتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ انسان ایسے سفر کے اندر بھی جو ہے وہ انسان اگر روزہ رکھ لے تو انسان کی بالکل بس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا سفر کہ جس میں بظاہر جو ہے وہ اے سی والا سفر ہوتا ہے، جہازوں کے اندر یا ایسی بسوں کے اندر یا ریل گاڑیوں کے اندر، اس کے باوجود مسافر جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور یہ پوری کی پوری شریعت کا یہی مزاج ہے، پوری کی پوری شریعت کا یہی مزاج ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر انسانوں کے لیے بہت زیادہ رعایت اور بہت زیادہ آسانی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یعنی کہ شریعت کے جو نمایاں اس کی جو اوصاف ہیں، پوری شریعت کی بات میں کر رہا ہوں، کسی ایک حکم کی بات نہیں کر رہا میں، فقہ کے کسی ایک بات کی بات نہیں کر رہا، پوری کی پوری شریعت جو ہے اس کا یہ خاصہ ہے، اس کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں تیسیر اور آسانی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، بس یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، گنتی کو پورا کرو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت پر، اس رہنمائی پر جو اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس سے کون سی تکبیرات مراد ہیں؟ یا شباب، یا جماعت، جی سوال سمجھ میں آیا؟ سر عیدین کی ہوگی؟ عیدین کی تکبیرات، یہ وہ تکبیرات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی تو ہے، یہ وہ تکبیرات ہیں کہ جو رمضان کے آخری دن عید کا اعلان ہونے سے لے کر عید کی نماز تک آپ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ والی تکبیرات ہیں، ٹھیک ہے، جو رمضان کی رات میں ہی، رمضان کی نہیں سوری، یکم شوال کی رات کو ہی تکبیرات شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ اکثر لوگوں کو اس حکم کا پتہ ہی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کو اس حکم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ موقع، یہ جو ہے وقت تکبیرات کا وقت ہوتا ہے، اور یہ چاند کے نظر آنے سے لے کر عید کی نماز تک، عید کی نماز کھڑے ہونے تک جو ہے یہ تکبیرات. ٹھیک ہے، مردوں کو اس بات کا شاید اندازہ ہوتا ہے، لیکن خواتین کو عموماً پتہ نہیں ہوتا اس کا. سر اور ذوالحج کے پورا پیدائشہ تکبیرات کا ہوتا ہے، یہ صحیح سے ثابت ہے؟ یہ تو ابھی ہم پڑھ ہی نہیں رہے نا. تو سر وَإِذَا 3 دن تک کہتے ہیں عید کی نماز کے 3 دن تک تکبیرات پڑھنی چاہیے، تو وہ نہیں صحیح؟ میں نے تو یہ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی ذی الحجہ کی بات ہوئی ہے. میں نے صرف یہ بتایا نہیں کہ یہاں نہیں پر جو عید پہ. تکبیرات ہیں، اچھا، اس سے مراد وہ تکبیرات ہیں جو کہ یہ اسی لیے یہاں پر کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم اس گنتی کو مکمل کرو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے روزے رکھنے کی، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو. یہ والی جو تکبیرات ہیں یہ وہ ہیں جو کہ رمضان کے ختم ہونے پر شوال کا چاند نظر آنے سے شروع ہوتی ہیں. باقی وہ جو آپ ایام تشریق کی بات کر رہے ہیں یا ذی الحجہ کے دنوں کی بات کریں، وہ انشاءاللہ کریں گے اپنے موقع پہ جب ہم وہ آیات پڑھیں گے. وَإِذَا ٹھیک. سَأَلَكَ عِبَادِي، اب بات یہ ہے کہ جو روزہ ہے، روزہ سبب ہے قربت کا، روزہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کی کے تقرب کا، اور اللہ تعالیٰ کا جو تقرب ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ سبب ہے اجابت دعا کا. میں نے کیا کہا ہے، کون بتائے گا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام، جی بتائیں. سر، آپ نے کہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ کی قربت ہے وہ یعنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. تو اسی لیے یہاں پر کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ٹھیک ہے، یہ ربط آپ کو بتایا کہ آیات کا آپس میں ربط کیا ہے. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی جی استاد. سر. جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے، کس کے بارے میں؟ عنی، میرے بارے میں. آپ سے مراد کون ہے؟ آپ سے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ اللہ کے سجا نبی سے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نبی کے صلی نبی اللہ علیہ علیہ وسلم الصلوۃ سے. والسلام سے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے ہمارے پاس کون سے ذریعے ہیں؟ کس ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ انبیاء وہی اور سے اور اللہ. کتابیں. ہاں وہی سے. قرآن اور نبی. ہاں وہی سے، یعنی کہ یہ آسان جو جواب ہے، بریف جواب وہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہی کے ذریعے جان سکتے ہیں. یا تو اللہ ہمیں خود اپنے بارے میں کچھ بتا دے، یا پھر اس کے جو انبیاء ہیں، اس کے جو انبیاء ہیں وہ ہمیں اللہ کے بارے میں کچھ بتا دیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ ایک قاعدے کی بات ہے، قاعدہ ہے یہ، کہ انسان یہ بات جان لے کہ اللہ کے بارے میں جاننے کا میرے پاس ذریعہ یہی ہے کہ یا تو اللہ خود اپنے بارے میں کچھ بتا دے، یا پھر اس کے انبیاء اللہ کے بارے میں کچھ بتا دیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات میں اپنی رائے سے نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آگے کیا ہے؟ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب الحمد العالمین. للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب، سبحان ربک رب العزت، آپ کا رب جو کہ رب العزت ہے، وہ پاک ہے عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. آپ کا رب جو ہے وہ ان تمام اوصاف سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کہتے رہے. ٹھیک ہے، آپ کا رب ان تمام اوصاف سے کیا ہے؟ پاک ہے. وہ ان تمام چیزوں سے خالی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور جو سلامتی ہے وہ کن لوگوں پر ہے؟
रसूलों पर। انبیاء رسولوں پر. پر۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء اللہ کے بارے میں جو آپ کو خبر دیں گے وہ بات جو ہے وہ سالم ہے، وہ سلامت ہے، وہ بات تو درست ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سبحان ربک رب جی العزت سر. عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ انبیاء جو اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ الحمد ہے، یا اللہ جو اپنے بارے میں خود بتاتا ہے وہ الحمد ہے، اور وہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، جو کہ کیا ہے، جو کہ عالمین کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، اور اس میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اوصاف نہیں مراد اس سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیز جو ہے وہ اس کے قرب کا باعث بنتی ہے، کس چیز سے جو ہے وہ انسان اس سے دور ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی انسان کو کہاں سے پتہ چلیں گی؟ وہی سے انبیاء وحی سے. سے پتہ چلیں گی، انبیاء سے پتہ چلیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت یعنی کہ یہ ایک بڑی مرکزیت رکھنے والی بات ہے دین کے اندر، کہ اللہ کے بارے میں جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، بے شک میں تو ان کے قریب ہوں۔ اور یہ قریب ہونا جو ہے وہ، اور یہ قریب ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں مجھے پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے، یہ قریب ہونا اس معنی میں ہے۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اسے چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مان لے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری بات کا یقین رکھے، میری بات پر، مجھ پر جو ہے وہ ایمان رکھے، دعا کی قبولیت کا یقین رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو سکیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ میری بات کو مان لیں، میری اوپر یقین رکھیں، میرے اوپر ایمان رکھیں، تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو روزے کے احکام کے درمیان میں ذکر کیا ہے، تو اسی لیے جو روزے کے دوران، رمضان کے دنوں میں روزے کے دوران جو دعا ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ احادیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے نا کہ روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اب آگے جو ہے وہ روزے کی بات ہوئی، تو اب روزے کے احکام بیان ہوں گے چند۔ فرمایا سر السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ایک سوال کی جسارت کر سکتا ہوں؟ جی جی فرمائیے۔ آپ کہہ دیجئے کس چیز کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ یہ یہاں پر جو ہے وہ الفاظ میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں پر معذوف ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو فَقُلْ لَهُمْ، آپ ان کو یہ کہہ دیجئے میرے بارے میں کہ انی قریب، کہ میں جو ہے وہ ان کے قریب ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ معذوف ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ تو ظاہر ہے کہ اس لیے ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے معذوف ہے؟ یہ ہمیں ایسے پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا ہے تو جواب جو ہے وہ کون دے گا؟ اللہ کے نبی سر۔ اللہ کے اللہ نبی علیہ تعالیٰ۔ السلام دیں گے نا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اللہ کے نبی کو بتائیں گے نا، جو سوال کر رہا ہے اللہ کے نبی سے، اس کو جواب کون دے گا؟ اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا، اسی لیے وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اچھا جی، آگے جو ہے وہ روزے کا ذکر ہوا تو اس کے حوالے سے چند احکام کا بیان ہوگا۔ کہا احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، الرفث الی نسائکم، رفث جو ہے وہ
یہ اس میں جو جمع اور جمع کے مقدمات سے مراد اس سے متصل جو چیزیں ہیں جو کہ اس سے پہلے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور جماع سے بھی کنایا کیا جاتا ہے اس لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسا کہ حج کے بارے میں جو آیات ہیں ادھر بھی ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جماع اور اس کے مقدمات۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو یہ جو ہے وہ اس کی تمہیں اجازت ہے، ہن لباس لکم، یہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم جو ہے وہ ان کے لیے لباس ہو، مطلب یہ جس طرح لباس بندے کو ڈھانپ لیتا ہے اور لباس کے ساتھ انسان کا کوئی جو ہے وہ پردہ نہیں ہوتا، لباس انسان کے جسم کو چھپانے والا ہوتا ہے اور بالکل انسان کے جسم کے ساتھ مس کیے ہوئے ہوتا ہے، یہ اس طرح کا تعلق ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لباس جو ہے وہ ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے یا نہیں چھپاتا؟ جی سر۔ ہاں، تو اسی چھپاتا لیے ہے۔ جو ہے وہ اس تعلق کے اندر یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے عیوب کو نشر کرنا یا ایک دوسرے کے عیوب کو جو ہے وہ اچھالنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے طلاق کے ذریعے یا خلا کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، اس کے بعد بھی ایک دوسرے کے عیوب کو اچھالنا یہ انتہائی قبیح حرکت ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ، اللہ جانتا تھا یہ کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم جو ہے وہ اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالتے، یعنی کہ تم جو ہے وہ اگر روزوں کی راتوں کو بھی تمہارے لیے حرام ہی رکھتا اللہ تعالیٰ جیسا کہ پہلے تھا، تو تم لوگ جو ہے وہ پریشانی میں پڑ جاتے، صبر نہ کر پاتے، تو فتاب علیکم، اس نے تمہارے لیے آسانی کر دی، وعفا عنکم، اور تمہارے لیے معافی کر دی، تمہیں اجازت دے دی، اب فالآن، اب تو جب اس نے اجازت دے دی تو فالآن باشروہن، اب جو ہے وہ تم ان سے مباشرت کرو، تعلق قائم کرو، اور وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس اولاد کو طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ صرف اس کام میں نہ لگے رہو بلکہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرو، یا ان راتوں کو بالکل ہی اس کام کے لیے نہ بس سمجھ لو، بلکہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے اس اجر و ثواب کو بھی تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید دھاگا، مراد ہے صبح صادق کی روشنی، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، جو کہ فجر ہے، یعنی کہ خیط الابیض سے مراد فجر ہے، جب جو سفید جو روشنی ہے فجر کی وہ جب ظاہر ہو جائے تب تک جو ہے وہ تم کھا پی سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور پھر جو ہے وہ رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، ٹھیک ہے، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ یہاں پر جو إِلَى اللَّيْلِ ہے، رات اس میں شامل نہیں ہے، رات اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے مغرب کی اذان ہوتے ہی آپ لوگ روزہ کھول لیتے ہیں۔ یہ جو الہ ہوتا ہے نا، الہ، اس کے بعد بعض دفعہ جو ہے وہ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے بعض دفعہ وہ پچھلے حکم میں شامل ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ پچھلے حکم میں شامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ جو ہے وہ جس طرح وضو کا حکم ہے، وضو کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، کہاں تک دھونا ہے ہاتھوں کو؟ الى المرافق۔ کونیوں کونیوں تک۔ تو کونیاں جو ہیں وہ اس دھونے کے حکم میں شامل ہیں یا اس سے خارج ہیں؟ جی شامل سر وہ ہیں۔ اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو کہاں تک؟ رات تک۔ تو کیا رات جو ہے وہ اس میں شامل ہے روزے میں، روزے کے حکم میں یا نہیں؟ نہیں یہاں پر شامل نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اگر الہ کے بعد جو چیز ہے وہ اسی چیز کی جنس میں سے ہو تو
یہ جو الہ کے بعد چیز ہوتی ہے یہ اس حکم کے اندر شامل ہوتی ہے، جس طرح جو مرافق کوہنیاں ہیں وہ ہاتھ ہی کی جنس سے ہیں یا اس سے الگ جنس ہے کوئی؟ ان کی جنس جی ایک ہی ایک ہے۔ ہی جنس ہے۔ ایک ہی جنس ہے، تو اسی لیے کوہنیاں جو ہیں وہ دھونے کے حکم میں کیا ہیں؟ شامل ہے۔ شامل ہیں۔ اور روزہ اور رات یہ دونوں ایک جنس سے ہیں یا الگ الگ چیزیں؟ ان کی جی جنس جی مختلف الگ ہے۔ الگ 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 ہیں، تو اس وجہ سے جو رات ہے وہ اس روزے کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ مزہ آیا یا نہیں آیا؟ جی جی آیا۔ فلا تباشروہن، اور اب جو ہے وہ سر یہ اسٹوڈینٹس ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، ابھی یہ فقہ میں پڑھ کے آئے ہیں یہ ٹاپک۔ اچھا آپ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا سارا۔ میں کہہ رہا تھا ماشاءاللہ پہلی دفعہ ان کو سمجھ آ گئی ہے، ہمیں تو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آئی تھی، تو ان کو تو بڑی جلدی یہ بات سمجھ سر آ گئی۔ دوبارہ بتا دیں ایک بار۔ اب تو نہیں بتانا چاہیے، اب تو فقہ کے درس میں بھی آپ نے سنا۔ بہت تیز ہیں یار، بہت نہیں تیز۔ میں نے وہ کلاس نہیں تھی لی فکر۔ اچھا اچھا جی حذیفہ بھائی، میں نے یہ بتایا ہے کہ جو الہ کے بعد جو چیز ہوتی ہے نا، الہ کے بعد اگر وہ الہ سے پہلے والی چیز کے اسی کی جنس میں سے ہو تو وہ اس حکم کے اندر شامل ہوتی ہے جو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، تو کوہنیوں کو بھی دھونا ہے، لیکن اگر الہ کے بعد جو چیز ہو وہ اس ما قبل کی جنس میں شامل نہ ہو بلکہ اس سے الگ ہو تو پھر وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوتی۔ جیسے کہ یہاں پر کہا کہ رات تک روزے کو مکمل کرو، تو مغرب کی اذان ہوتے ہی دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اب آپ کا روزہ بھی ختم ہو گیا۔ روزہ جو ہے وہ اس جو رات ہے وہ روزے کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ آئی؟ جی شیخ ٹھیک ہے، یہ وضو والی بات تو پتہ تھی، ابھی یہ روزے والی ہاں، یعنی کہ یہ ہے کہ رات جو ہے، یہ اکثر جو شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رات بھی روزے کے حکم میں شامل ہے، اسی لیے وہ ان کی جو افطاری ہوتی ہے وہ کچھ دیر سے ہوتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی شیخ۔ ہاں، جی ان کی افطاری کچھ دیر سے ہوتی ہے۔ ولا تباشروہن، اب پیچھے جب اجازت دے دی جسمانی تعلق قائم کرنے کی تو ایک چیز سے منع کر دیا کہ بھائی یہ اعتکاف کی حالت میں یہ اجازت نہیں ہے، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ جو چونکہ اجازت مل گئی ہے رمضان کی راتوں کی تو اب یہ اعتکاف کی حالت میں بھی اس کی اجازت ہے، نہیں، اس حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تباشروہن، اور تم مت ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو، فی المساجد، اللہ کی مساجد میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ ہیں اللہ کی حدود، فلا تقربوها، بس ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کو وائلیٹ کرنا یا ان کو کراس کرنا وہ تو دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک جگہ پر کہا نا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ان کو کراس مت کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان پر ان سے زیادتی مت کرو، ان کو پامال مت کرو۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو کون سی جو نہیں ہے وہ زیادہ بلیغ ہے، کون سی نہیں میں زیادہ جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ منع کی شدت ہے؟ صرف فلا تقربوها۔ ہاں، فلا تقربوها، یعنی کہ اس کو کراس کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے، اربعین کے اندر بھی ہے یہ حدیث، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور یہ جو محرمات ہیں یہ حدود یہ اللہ کی چراگاہ ہے، تو جو کوئی چراگاہ کے قریب قریب اپنے جانوروں کو چرائے گا تو کیا ہوگا اس سے؟ خدشہ ہوگا کہ وہ اس چراگاہ میں بھی اس جائے۔ کے جانور جو ہیں وہ اس چراگاہ میں داخل ہو ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو انسان جو ہے وہ اس کے لیے جو محفوظ راستہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کہ اس کے قریب بھی نہ جائے۔ قریب بھی نہ جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ حدود تعالیٰ کی اللہ حدود اللہ کے قریب بھی نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ جو تعامل ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ سلف کے ہاں جو ہے نا یہ معنی، یہ چیز، یہ اس چیز کی فقہ سلف کے ہاں وہ بہت زیادہ موجود ہوتی تھی، اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ
اپنے اور حرام کے درمیان، اپنے اور حرام کے درمیان حلال کی ایک رکاوٹ جو ہے وہ رکھو. اس کو سمجھ آئیے اس بات. جی سر، اس میں مطلب باؤنڈریز کے پاس پینا چاہیے، ہاں نہیں، اس کا کیا اپنے اور مطلب ہے حرام کے کہ درمیان ایک حلال کی رکاوٹ رکھیے، ہاں یعنی کہ آپ ایک بعض سٹیپ پہلے حلال ہی چھوڑ چیزوں دیں۔ کو بھی، بعض حلال چیزوں کو بھی صرف اس وجہ سے جو ہے وہ ان سے احتیاط کریں کہ ان کی وجہ سے میں حرام تک نہ جا پہنچوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں سر ہوتی ہیں وہ مباح ہوتی ہیں، لیکن جو شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتا ہے وہ مباحات کے معاملے میں بھی محتاط ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کیا ہم اسے حرام کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور حرام کے یعنی کہ اگر بندہ بالکل باؤنڈری پر رہے گا کہ اچھا یہاں سے جو ہے وہ حرام کی حد شروع ہوتی ہے، میں بس یہاں تک جو ہے وہ میں جاؤں گا، یہ حرام میں داخل نہیں ہوں گا، تو یہ بندہ کبھی نہ کبھی حرام میں داخل ہو ہی جائے گا. لیکن جو شخص جو ہے وہ مباحات جو کہ حرام کے قریب لے کر جاتے ہیں، حرام کی باؤنڈری سے بالکل قریب جو چیزیں مباح ہیں یا مکروہات ہیں، ان سے بھی جو بندہ اپنے آپ کو دور رکھے گا، اس بندے کا حرام میں مبتلا ہونا جو ہے وہ کیا ہوگا، اسی قدر مشکل ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سر اس پہ حلال پہ وہ زہد جی آتی سر ہے یا آگے۔ وہ الگ چیز ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حلال کی آپ نے بات کی ہے نا کہ حلال میں بھی جو ہے وہ ایک حصہ جو، تو اس پہ کیا زہد آتی ہے، مطلب ضرورت کی ہی صرف حلال چیزیں رکھنے کا؟ ہاں زہد بھی کسی معنی میں اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، لیکن بس یہ ایک جو ہے نا یہ ایک تربیتی اور یہ ایک عملی چیز ہے، یعنی کہ یہ فتوے کی چیز نہیں ہے. اس کا تعلق فقہ یا ٹھیک ہے فتوے جی. سے نہیں ہے، اس کا تعلق تزکیہ اور سلوک کے علم سے ہے. مطلب بعض دفعہ یہ بات سمجھ لیں، بہت قیمتی بات ہے، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ بعض دفعہ فقیہ جو ہے وہ چیزوں کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مربی، ایک ایسا عالم جو کہ لوگوں کا تزکیہ کرے اور لوگوں کو سلوک کے راستے پر جو ہے وہ چلانے والا جو مربی عالم ہو، وہ چیزوں کو ایک فقیہ کے اینگل سے تو وہ ظاہرہ دیکھتا ہی ہے، لیکن اس کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ اس سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر فقہ کے لینس سے آپ دیکھیں تو ایک چیز وہ مباح ہے، اس کی حرمت پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو بغیر کسی خوف و خطر کے جو ہے وہ کرتا چلا جائے، بلکہ بعض دفعہ جو تزکیے کا عالم ہوگا، جو مربی ہوگا، وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں آپ اس چیز سے بھی بچیں، اگرچہ یہ مباح ہے لیکن شاید یہ مباح جو ہے اس کی کثرت یا اس مباح کے ذریعے آپ حرام تک جو ہے وہ جا پہنچ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو حرام قرار دے رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو تو حرام قرار کوئی بھی نہیں دے سکتا، لیکن یہ ایک اور جو ہے نا زاویے سے یہ بات ہوتی ہے. بہرحال یہ بات اور طرف چلی گئی. کیا پڑھ رہے تھے ہم، کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، تلک لا حدود تقربو. اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لعلهم يتقون، تاکہ وہ کیا کر لیں، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں. اب اس سے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کا ایک اور طریقہ بیان کرے گا. ابھی ٹائم کم رہ گیا، انشاءاللہ اس کو ہم کل اپنی آنے والی کلاس میں پڑھیں گے.